اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النبا جو قرآن کی 78ویں صورت ہے اور آخری پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی 6 آیت کے بارے میں بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 4 ویڈیوز میں زیادہ تر سورہ نبا کی جو 5ویں آیت ہے اور ایک نیا پیراگراف جو شروع ہوا ہے نا، دوسرا پیراگراف الم نجعل الارض مہادا، اس پر بھی 3-4 ویڈیو پر ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ کیا ہم نے زمین کو فرش کے طور پہ نہیں بنایا، یعنی یہ کہ جائے رہائش نہیں بنایا۔ تو اس بات کے اندر، زمین کے بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مصلحتیں تھی اور کیا کیا اللہ نے اس کے اندر انسان کی رہائش کے لیے کس طرح سے کیا کچھ کیا، اس کی بہت ساری یا تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے معلومات تو ہم نے پچھلے 4 ویڈیوز میں دی۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 10-12 آیتیں اسی نوعیت کی ہیں کہ کیا اللہ نے یہ نہیں کیا، کیا اللہ نے وہ نہیں بنایا، کیا اللہ نے سورج نہیں بنایا، کیا اللہ نے زمین نہیں بنائی، کیا اللہ نے پہاڑ نہیں بنایا، کیا اللہ نے دریا نہیں بنایا۔ تو یہ اس طرح کی باتوں ہی کا ذکر، یہ پوری پیراگراف جسے ہم کہتے ہیں مولانا مودودی پیراگراف وائز کرتے ہیں، تو یہ جو دوسرا پیراگراف ہے وہ اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ شکل میں ایک ایک چیز کو پیش کر کے پوچھتا ہے، کیا ہم نے یہ نہیں کیا، کیا ہم نے وہ نہیں کیا، کیا ہم نے یہ نہیں کیا بنا علم نجل، کیا ہم نے نہیں بنایا، یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو پہلے اس نے سوال کیا کر رہا ہے، ہماری توجہ متوجہ کر رہا ہے ہم کو کہ آپ اس بات کی طرف دیکھو، اس پہ غور کرو کہ کیا ہے، کیا اللہ نے زمین نہیں بنائی، یہ زمین کہاں سے وجود میں آ گئی، اس میں یہ ساری چیزیں کہاں سے وجود میں آ گئیں، اس میں پانی کہاں سے آ گیا، ہوا کہاں سے آ گئی، اس میں بارش کا ہونا کیسے آ گیا، اور موسموں کی دن رات کی تبدیلی کیسے آ گئی، اور دنیا بھر کی باتیں جن کا کچھ کم ہم نے پچھلی 4 ویڈیوز میں ذکر کیا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے پہاڑوں کا ذکر ہے، الم نجعل الارض مہادا کے بعد ہے والجبال اوتادا، یہ 6 آیت ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس 6 آیت میں یعنی کہ اور علم نجل جو ہے وہ اس پر بھی یعنی لگے گا کہ علم نجل الارض مہادا علم نجل جبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی یعنی میخوں کی طرح نہیں بنایا۔ تو یہ پہاڑوں کے بنانے کی جو آیت ہے اس کے اندر 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ پہاڑ کا ہے، جبال کا ہے، اور دوسرا اوتادا۔ تو یہ 2 لفظوں کی میں علیحدہ علیحدہ بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو پہاڑی کے تعلق سے پچھلے ویڈیو 5 میں بھی صرف پہاڑی کے تعلق سے بات کی تھی۔ اس دفعہ کچھ پہاڑوں کے ذکر کے بعد اوتادا کا جو ذکر ہے اس کے کیا اہمیت ہے، اس پر پھر بقیہ آدھے حصے میں اس پہ بات کریں گے آج کے ویڈیو میں۔ تو پہاڑ کے ذکر جو پچھلے دفعہ بھی کر رہا ہوں اور اسی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے پہاڑوں کا ذکر کر کے اور پہاڑوں کے
اندر نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے برکتیں رکھی ہیں یا اس کی رحمتیں رکھی ہیں، ان میں سے 5-6 باتوں کا 7 باتوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اس کی تشریح میں نے پچھلے ویڈیو میں کی تھی. اب انہیں باتوں میں سے چند ایک باتوں کو میں مودودی صاحب سے ہٹ کر سائنس کے جو موجودہ معلومات ہیں اس کی روشنی میں بتاؤں گا. مثال کے طور پہ مولانا مودودی نے پہلی بات یہ بتائی کہ موسموں کے تغیرات میں پہاڑوں کا بھی کوئی بڑا رول ہوتا ہے. اسی طرح بارش کے برسنے میں بھی پہاڑوں کا رول ہوتا ہے. تو اس بات کی اب جو سائنسی تشریح ہے وہ اس طرح سے سب سے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اور اس کی سب سے بڑا پہاڑ تو کوہ ہمالیہ ہے، اور اس کی دنیا کی سب سے بڑی پہاڑ کی چوٹی اس ہمالیہ کی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کہلاتی ہے. اس کو پچھلی صدی میں جب کسی امریکن نے یہاں تک پہنچا تھا تو بڑی دنیا میں دھوم مچی تھی کہ بھائی دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کو فلاں آدمی نے سر کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اور بھی لوگ نے سر کرنا شروع کر دیا. اور جاپان میں تو ایک شخص 80 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں 90 سال کی عمر میں 2 دفعہ اس نے کیا. پھر اس کا بیٹا بھی 86 سال کی عمر میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پہ چڑھا. تو اتنی عمر کے باوجود اتنی سخت سردی میں تو جاپانی نے بھی اپنا ایک ریکارڈ قائم کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر آدمی اپنی صحت کو برقرار رکھے، یعنی مطلب ہے کہ ورزش اور پریکٹس وغیرہ کرتا رہے، تو عمر کتنی بڑی ہو جائے وہ بالکل نوجوانوں کی طرح اپنے جسم کو استعمال کر سکتا ہے. ورنہ آج کل کے نوجوان تو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ کا ذرا سا چلنا بھی ہمارے لیے دور ہے. تو لیکن اس نے بڑی عمر میں بھی چل کے دکھا دیا. تو یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہمالیہ کی مثال دے کے سائنس کے لوگ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کس طرح سے ہم یہ ہمالیہ جو ہے موسم پہ اثر ڈالتا ہے. یعنی ہمالیہ کے نیچے کے جو علاقے ہیں، انڈیا ہے یا اور انڈین اوشن تک کے جو اور مختلف ممالک ہیں، وہ زیادہ تر گرمی وہاں پہ ہوتی ہے، کوئی سردی والا علاقہ نہیں ہے. تو اس گرمی کے موسم میں لوگ بارش کے لیے ترستے ہیں کہ اگر بارش ہو تو شاید پھر کچھ گرمی میں کمی ہو جائے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ کے ذریعے سے اس طرح سے انتظام کیا ہے کہ سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کے ایک طرف جو تبت ہے اور دوسری طرف انڈیا ہے، یعنی بڑے پیمانے پہ. تو کہتے ہیں کہ وہ تبت کے پلاٹو سے جو گرمی میں گرم ہوائیں ہمالیہ کی سے نکلتی ہے، تو اس وقت جو ہے ہمالیہ جو ہے اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ آگ کا کوئی گولا ہو. تو آگ کے گولے کی گرمی کی جو ہوا نکلتی ہے وہ پھر جب وہ ہوائیں نکل کے بحر ہند تک پہنچتی ہیں تو انتہائی گرم ہوا جب بحر ہند پہ پہنچتی ہے تو بحر ہند میں جو پانی ہے وہ گرم ہوا کے تاثر سے وہ بھاپ بن کے اس گرم ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. پانی ایک کی بہت بڑی مقدار گرم ہوا میں شامل ہوتی ہے.
फिर अल्लाह ताला इन बादलों को लेकर मानसून वो सारे गर्म इलाकों में बरसाते हैं जो गर्मी से तड़प रहे होते हैं। हम कराची में भी जानते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा हो तो लोग जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश भेज दे ताकि कुछ मौसम में खुन किया जाए। तो बहरहाल तो ये मानसून का जो इंतज़ाम है ये अल्लाह ताला ने कोई हिमालय के ज़रिए से उसके करीब के इलाकों में किया हुआ है। हमारे लिए फिर वो कोटा के पहाड़ और दूसरे पहाड़ वो आते हैं, और जब कोटा की सर्दियों में लहर आती है तो सर्दी भी बहुत होती है। तो इसी तरह हिमालय में भी जब सर्दी का मौसम आता है तो बिल्कुल बर्फ़ हो जाता है, तो फिर सर्द हवाएं चलती हैं तो उसके करीब के इलाकों में सर्दी की चलती है। जैसे हमारे यहाँ कराची में कोटे की हवा से सर्दी में बेइंतहा इजाफा होता है, ऐसे ही दूसरे ममालिक में पहाड़ अपने अपनी जगह पे मौसमों की तब्दीली, बारिश लाने के अमल को जो करते हैं उसकी ये साइंस वालों ने तौजीह की है। इसके अलावा और जो बहुत सी बातें जो बता रहे हैं कि दुनिया के द वर्ल्ड्स माउंटेन आर होम टू अबाउट 800 मिलियन पीपल, यानी तकरीबन 800 मिलियन लोग जो है पहाड़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये जो है वाटर ट्रावर्स आर बिलियंस, और ये पानी के ज़ख़ीरे हैं बिलियन, कई बिलियन लोगों के लिए। ये पानी के ज़ख़ीरे हैं का मतलब ये है कि जैसे हिमालय की मिसाल ले तो पूरा इंडिया जिन दरियाओं से सैराब होता है, बड़े बड़े दरिया गंगा है और जमुना है और दरिया ब्रह्मपुत्र है, तो इस तरह के बड़े बड़े दरियाओं से पूरा इंडिया सैराब होता है। वो सब हिमालय पहाड़ से निकलते हैं और साल भर चलते रहते हैं। तो इस साल भर का कोटा जो है सर्दियों के अंदर हिमालय में जमा होता है। सर्दी में इतनी बर्फ़ जमा होती है कि वो गर्मियों में जब पिघलनी शुरू होती है तो उससे पूरा इंडिया सैराब होता है। एक मिसाल है। तो हर मुल्क में, हमारे मुल्क में भी दरिया सिंध और दरिया रावी और दरिया झेलम वगैरह जितने भी हैं वो सब कश्मीर के और पता नहीं किन किन पहाड़ों से निकलते हैं और फिर इंडिया से होते हुए अब दरिया सिंध है कि वो पंजाब के इलाकों को भी, सिंध के इलाकों को भी सैराब करता है। दरिया नहीं होते तो हमारे यहाँ फसलें ही नहीं उग पाती, लोग खाने पीने को तरसते। अभी भी इंडिया पाकिस्तान का दरियाई मुआहदा, आबी मुआहदा है कि उसमें इंडिया अगर पानी रोक दे तो हमारे यहाँ मुसीबत हो जाती है। तो एक बैन अवी मुआहदे और क्या, लेकिन इन सब का ओरिजिन जो है पहाड़ है। तो ये अल्लाह ताला की बरकतों में से मौलवी साहब ने भी मौसमों की तब्दीली, बारिशों के अलावा दरियाओं का भी जिक्र किया था कि पहाड़ों की बरकतों और रहमतों में एक ये भी है कि इनको अल्लाह ने ज़रिया बनाया है दरियाओं का, और दरियाओं को फिर अल्लाह ने ज़रिया बनाया है इंसानों की आबादी का। इंसान की जितनी आबादियाँ हैं सब पुराने ज़माने से अब तक ज़्यादातर दरियाओं के किनारे में है। जितने बड़े बड़े शहर हैं, ढाका में है तो दरिया है, पेरिस है तो क्या है, रिवर राइन है, लंदन है तो रिवर थेम्स के किनारे पर है, और दरिया नील और दरिया फरात, और फरात जो है बगदाद, और नील काहिरा, बड़े बड़े शहर जो भी बड़े बड़े दरियाओं पर हैं। तो ये पहाड़ और पहाड़ों से दरिया, तो इस तरह से अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमतें हैं। अब इस हद तक है पहाड़ों की रहमत का जिक्र कि साइंस लोग कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज जिसका कि ख़तरा बार बार बताया जा रहा है, उसका असर अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए, जैसा कि डर लग रहा है कि अगर ये पेट्रोलियम से ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी तो क्लाइमेट या आबो हवा में
گرمی زیادہ پیدا ہوگی، تبدیلی بہت بڑے پیمانے پہ ہو، تو کلائمیٹ چینج کا اثر یعنی پہاڑی علاقوں میں سارا معاملہ تتر بتر ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑھ کے ایک اور جو اللہ کی رحمت ہے پہاڑوں میں، وہ یہ ہے کہ پانی کا پانی جو پینے کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا زیادہ تر پہاڑوں ہی سے دستیاب ہوتا ہے۔ ابھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنا سعودی عرب جیسے مقدس مقام پہ اس نے زمزم سے بھی پینے کا پانی نکال دیا ہے، اور بہت ہی نہ صرف پینے کا بلکہ ہیلدی صحت کو بھی برقرار رکھنے کا، یعنی صحراؤں سے بھی اللہ نکال دیتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کو جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو تو آب زمزم ساری دنیا میں تو نہیں چلتا، نہیں ہے، تو پہاڑوں سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور پہاڑوں سے مطلب یہ کہ وہ جو دریاؤں کا پانی ہے اس میں پینے کا پانی ہوتا ہے، یا بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لائق ہوتا ہے۔ سمندر ہے تو بہت دنیا میں، لیکن اس سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے اور پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی پینے کے پانی ہے وہ بھی زیادہ تر پہاڑوں کی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کلائمیٹ چینج ہو جائے تو پینے کے پانی میں لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور پہاڑ گرنے لگیں گے، لینڈ سلائڈ کہتے ہیں نا، یہ بھی بہت زیادہ گرنے لگیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج ابھی نہیں ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کے فوائد اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک پورا تھیسس ہے جو آپ لوگ بھی ڈھونڈیں تو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ اب اس تھیسس کے جو ایک آدھ اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ لکھتے ہیں کہ ماؤنٹینس پرووائڈ فریش واٹر ٹو ہاف آف دی ورلڈس پاپولیشن۔ دنیا کی آدھی آبادی کو جو فریش واٹر ملتا ہے وہ پانی سے ملتا ہے، اور ایک گلوبل بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ بھی زیادہ تر پہاڑ ہی فراہم کرتے ہیں، اور ریکریشن کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی سوئٹزرلینڈ میں تو باقاعدہ اس کو ایک ٹوریزم انڈسٹری کے طور پہ ڈیولپ کیا گیا ہے، پہاڑوں کا ملک کہلایا جاتا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ محض اپنے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں پہاڑی جگہوں کو ڈیولپ کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور جگہ جگہ پہ ماؤنٹین پہاڑوں کے ریسورٹ بنانے کی طرف جو ہے توجہ دی ہے، مدد کی ہے، اور بہت سارے اس سلسلے میں کام کیے ہیں۔ اور یہ پہاڑوں کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ یہ گرمیوں کے دنوں میں ایک ریکریشن کہ لوگ جو ہے روزمرہ کی زندگی سے تنگ ہو کے ریکریشن کے طور پہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں تو پاکستان میں بھی اس دفعہ مری اور پہاڑی علاقوں کے لیے بے انتہا رش تھا۔ سڑکیں جو تھیں وہ گاڑیوں سے بھری پڑی تھیں، بالکل نیک ٹو نیک گاڑیاں چل رہی تھیں، اور اسی طرح سے ہوٹل سارے بھرے ہوئے تھے اور ہوائی جہاز سارے بک کیے ہوئے تھے۔ تو عمران خان کے دور میں پہلے ہی سال میں ٹورزم بہت ہی اوپر چلا گیا۔ تو یہ دنیا کے ہر ملک میں یہی ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے ہیں اس میں جو فوائد ہیں ان کا ذکر ہے، اور ہم تو پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا یوں ہی بیکار سے کھڑے لگتے ہیں وہ ظاہر، لیکن ہے کہ دنیا اس کو بڑی اہمیت دے رہی ہے، اور اس سلسلے میں بڑی بڑی کانفرنسیں اور میٹنگیں اور کیا کیا ہوتی ہے۔ وہ ورلڈ پہاڑ 2002 میں IYM انٹرنیشنل ایئر آف ماؤنٹین 2002 میں منایا گیا، اور اسی طرح
2009 میں بھی یعنی کچھ منایا گیا ہے، اور 1992 میں بھی ارتھ سمٹ ہوئی تھی ریو یعنی ارجنٹینا میں۔ تو ان جگہوں پہ سارے یہ پہاڑوں اور زمین ان ساری چیزوں کی جو اہمیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے اس کے اندر جو بھی فوائد اور رحمتیں رکھی ہیں، دنیا ان تمام کا ادراک کر رہی ہے، اور ہم کو قرآن توجہ دے رہا ہے کہ تم جتنا ان پہاڑ اور دریا اور زمین میں جو برکتیں ہیں ان کی دیکھو گے سمجھو گے تو اتنا ہی تم کو اللہ کی نشانی نظر آئیں گی۔ اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ بھی بنا ہے وہ بنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بنا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی، کوئی اور تو ہے نہیں بنانے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی وحدانیت اور توحید پر اس سے دلائل کے طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اس طرح کی بعض آیتوں کا بھی میں بعد میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ تو یہ تو تھا کہ پہاڑوں کے فوائد کیا ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے کیا کیا رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ نازل کی ہیں، بتائی ہیں، تاکہ انسان کے اندر احساس شکر پیدا ہو۔ اس کا ذکر ہے پچھلے اس میں بھی اور اب والے میں بھی۔ اب اس کے آگے جو اس کا جو دوسرا لفظ ہے، علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اوتادا بنایا۔ اوتادا یعنی میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ یہ میخوں کی طرح گاڑ دیا جائے، یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے تو ایک لفظ میں قرآن کے اندر، لیکن ایک بہت بڑی اس موضوع پر کافی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، اور بعض مسلم سائنٹسٹ نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال قرآن کے اندر تو مودودی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں اور اب تک کے گنائے ہیں، لیکن ان سارے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو مودودی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح جو زمین پہ گاڑا، یہ مین فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ جو ہے مولانا مودودی کی نظر میں یہ ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہے سورہ نحل کی آیت ہے، 15ویں آیت، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو آیت میں تو 3 4 5 باتیں ہیں، لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس کے معنی، اس کا ترجمہ جو مولانا نے کیا ہے وہ یہ کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ جیسے خیمے ہوتے ہیں، اگر خیموں میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھڑا رکھنے کے لیے میخیں نہ ہوں تو وہ خیمہ جو ہے لڑک کے گر جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی میخیں بنا کے رکھا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو وہ زمین تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، یہ ترجمہ ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بتاتے ہیں مولانا مودودی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں، اور اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر منضبط کرنا ہے۔ یہ قرآن کی بات بتا رہے ہیں مولانا مودودی کہ یہ جو اوتادا کا لفظ یہاں پر بھی ہے اور دوسری کئی جگہوں پر ہے، تو اس کے اندر یہ جو سورہ نحل میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار ذکر قرآن میں ہے، اور اصل مقصد جو پہاڑ کے فوائد دنیا بھر کے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے آدمی کو، لیکن
یہ جو فائدہ بتایا جا رہا ہے، اس کا مین فائدہ یہی ہے کہ پہاڑ جو ہے ایک ذریعہ ہیں، ایک وجہ ہیں، ایک سبب ہے کہ زمین جو ہے اس میں ایک انضباط رہتا ہے. زمین میں بہت زیادہ ہلچل اور بہت زیادہ زلزلے اور یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے پہاڑ جو ہے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ بتا رہے ہیں. اب مولانا احمد نے جو کچھ بھی بات کہی ہے اس کو یعنی اس کے ثبوت میں ایک اور خود مولانا ہی نے ثبوت کے طور پہ تو نہیں، ویسے ذکر کیا ہوا ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں سورہ نمل میں ہے کہ یعنی پہاڑوں کا ذکر ہے اور زمین کا بھی ذکر ہے. تو اس کے اندر ایک آیت یہ ہے، 21ویں پارے میں ہے، 21ویں پارہ شروع ہی کی دوسری آیت ہے. علم نجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، اور آگے بھی ہے وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. تو یہ اور جو دوسری باتیں ہیں ان کو بعد میں ذکر کریں گے. فی الحال اپنے آپ کو پہاڑوں تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہاڑوں کا جو ذکر ہے اس آیت کے ابتدائی حصے میں ہے، علم نجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا. علم نجعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے زمین کو جائے قرار نہیں بنایا؟ تو اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک دریا بھی بنائے اور ہم نے پہاڑ بھی بنائے. تو مزید دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ دریا بھی ایک سبب ہے زمین کو جائے قرار بنا رکھنے کا. زمین میں جو ایک اسٹیبلٹی ہے، ایک انضباط ہے، جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، انضباط اسٹیبلٹی جو زمین پر آئی ہوئی ہے، تو وہ جو آئی ہوئی ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دریا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، میں بعد میں بتاؤں گا. اور پہاڑ بھی ہیں، یہ پہاڑ بھی ایک ذریعہ ہے زمین میں انضباط پیدا کرنے کا. تو پہاڑ ایک سبب ہے زمین پہ کے اندر انضباط پیدا کرنے کا. تو یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا مین مقصد ہے، وہ اس آیت سے بھی ظاہر بھی ہوتی ہے اور ثابت بھی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے جو بھی انٹرپریٹیشن، جو بھی اس کی تشریح کی ہے، وہی اس کی مین ہے کہ پہاڑوں کا تذکرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو لا رہا ہے کہ یہ زمین کو میں انضباط پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. اب یہ تو ہو گئی قرآن کی بات اور مولوی صاحب کی تشریح. اب موجودہ جو سائنس ہے، اس سائنس کے اندر جو ہے مسلم پروفیسرز بھی ہیں دنیا میں جگہ جگہ پر. تو ملیشیا یونیورسٹی کے میں ایک سائنس ڈپارٹمنٹ ہے جس میں یہ یعنی ارضیات کی تعلیم پر بھی، ارضیات کی سائنس پر بھی کافی ریسرچ ہو رہی ہے. عرب ممالک میں بھی ہے. عرب لوگ بھی باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کے جہاں سائنس کے اور شعبوں میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ ارض و زمین و پہاڑ اور اس سے متعلقہ جو بھی سائنس کی باتیں ہیں اس کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو عرب مسلم اسکالروں نے بھی اور ملیشیا کے مسلم اسکالروں نے بھی پہاڑوں کے تعلق سے طرح طرح کے تھیسس لکھے ہیں. تو ان کے جو مضامین، جو مقالے لکھے ہیں، وہ انٹرنیشنل اداروں میں بھی پڑھے گئے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. ابھی ترکی میں ترکی میں استنبول میں 24 جون اور 24 سے 26 جون 2019 تک کے ایک سائنس کا ایک ہوا تھی کانفرنس کوئی. تو وہاں پر ملیشیا کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر آخر الدین ابراہیم.
یہ ارضیات اور پہاڑوں اور اس کی ریسرچ کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک مقالہ پڑھا تھا وہاں پہ، تو اس مقالے وہ لمبا چوڑا مقالہ ہے لیکن پہاڑوں کے تعلق، لیکن ان کا مقالہ جو تھا پہاڑوں ہی پر تھا. تو ان کی ریسرچ میں جو کنکلوژن وہ بتاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ ذرا میں تھوڑا سا پانی پی لوں، حالا خشک ہو رہا ہے. میں ان کا کنکلوژن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا ریسرچ کر کے اور کرا کے جو آخر میں بات لکھتے ہیں وہ یہ ہے: After numerous researches regarding the topic, the word Rawasiya that being used in the Quran can be concluded as the mountain that maintain the stability of the earth. تو پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن میں جگہ جگہ پر جبال بھی آیا ہے، رواسیہ بھی آیا ہے پہاڑ کے لیے. تو کہہ رہے ہیں خاص طور پہ رواسیہ کا جو جبال اور رواسیہ میں کیا فرق ہے. رواسیہ کے لفظ میں جو دونوں کے معنی تو پہاڑی ہیں، لیکن رواسیہ جو پہاڑ ہے کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر اسٹیبلٹی یعنی انضباط پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس طرح کے پہاڑوں کو یعنی رواسیہ کہتے ہیں. یہ ان کا وہ ہے. Mountain is the impact from collision of different earth tectonic plates and has deep root several times the height of the mountain at the surface of the earth. وہ کہتے ہیں ماؤنٹین بنتے کیسے ہیں، پہاڑ بنتے کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں پہاڑ بنتے اس طرح سے ہیں کہ یعنی زمین کے اندر کچھ یہ ٹیکٹونک پلیٹ کر کے ہیں، وہ پلیٹ جو ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، اور جب وہ پلیٹ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی جڑیں وہ زمین میں پھیل جاتی ہیں، اور ان جڑوں کی بنیاد پر وہ پہاڑ بن کے ابھرتے ہیں. تو وہ جو بھی پہاڑ بنتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں. وہ ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جڑیں جو ہیں جتنی پہاڑ کی بلندی ہوتی ہے اس سے 10 گنا سے لے کے 15 گنا تک وہ جڑیں ہوتی ہیں اس کی. اب اگر ماؤنٹ ایوریسٹ 29,000 فیٹ بلند ہے تو اس کی جڑیں جو زمین کے اندر ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں وہ 10 گنا کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ فٹ اندر ہیں، اور 15 گنا تو وہ تو 22 لاکھ فٹ اندر ہے ہمارے پہاڑ. وہ 30,000 فٹ تو اوپر ہے، لیکن 3 لاکھ سے کتنا 3 لاکھ سے 21 لاکھ کتنے تک جو ہے زمین کے اندر ہے. تو یہ جو جڑیں ہوتی ہیں اور پہاڑ بنتا ہے، یہ حقیقت جو ہے سائنس والوں کو کم معلوم ہوئی. یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ بات ان کو 1960 سے میں جا کے معلوم ہوئی. اور یہ ایک تو یہ بات اس وقت معلوم ہے، دوسرا ہے کہ یہ جو جڑیں بنتی ہیں اور یہ پہاڑ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین پہ قرار آتا ہے. یہ بات بھی سائنس والوں کو اس وقت پتہ چلی جب ان کو جڑوں کا پتہ چلا.
یہ جڑیں ہیں، لہذا یہ ایک انضباط اور ایک یہ ایک اسٹیبلٹی زمین پہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ان کو سائنس والوں کو بخول ان کے آگے چل کے لکھ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں جو اس کا ذکر سورہ الحجر، القرآن mentioned this fact in many verses such as سورہ حجر، سورہ لقمان، سورہ الانبیاء، سورہ المرسلات۔ تو ان تمام جگہوں میں قرآن میں لکھا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین کو قرار پیدا کرنے کے لیے، ابھی میں نے آپ کو سورہ نمل کی آیت بھی بتائی کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پہاڑ جو ہیں وجہ ہیں زمین کے اندر قرار پیدا کرنے کا۔ امن جعل الارض قرار ہوں، زمین کو جائے قرار جو بنائے، اس کو بنانے میں، جائے قرار بنانے میں پہاڑوں کا دخل ہے۔ یہ اور جو صورتیں انہوں نے بتائی ہیں سورہ الحجر اور سورہ لقمان اور سورہ الانبیاء اور سورہ مرسلات، ان تمام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ زمین جو یہ پہاڑ جو ہیں زمین کو اسٹیبل کرنے کا ذریعہ ہیں، وجہ ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے سائنس والوں کو 1960 کے بعد معلوم ہوئی ہے۔ تو اس کی جواب میں کہہ رہے کہ this great guidance received almost 1400 years ago, and consistently picturing the mountain as a pect that stabilizes the earth from dangerous shaking and protect the living thing. The word peg symbolizes that most of the mountains are hidden beneath ground and act as a nail and hold the mountain on tectonic height. تو یہ کہتے ہیں 1400 سال سے ہم کو یہ پتہ ہے، اور سائنس کو اچھا آخری جملہ ان کا یہ ہے all this information clearly proved the truth of Quran, as all this information and knowledge is was unknown until 1960, and the information are giving more accurate by modern research. تو 1960 تک سائنس والوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ پہاڑ جو ہیں سائنٹیفیکلی یہ زمین کو انضباط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 1960 کے بعد ان کو پتہ چلا، اور اس کے بعد اب مزید اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی جڑیں جو ہے 15 گنا 10 گنا 15 گنا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بات قرآن کی ہے یہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے 1500-1600 سال پہلے بتا دی تھی، لیکن ان لوگوں کی ریسرچ جو ہے اب جا کے ثابت کر رہی ہے۔ ایک تو اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کے اندر وہ سب حقیقتیں موجود ہیں کہ دنیا کو کچھ معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ ایسا ایسا معلوم ہو رہی ہیں، لیکن قرآن نے کسی طرح سے ان کا ذکر کر دیا کہ دیکھو پہاڑ جو بنایا اس میں یہ بات۔ اب یہ تفسیر مودودی صاحب نے کے زمانے میں یہ پہاڑوں کا یہ جو ریسرچ ہے پتہ نہیں کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال ایک یہ پہلو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسرا یہ پہلو کہ یہ اللہ ہی کی بنانے سے یہ ہو سکتا ہے۔ کہ کس کے بس کا روگ ہے کہ جو اتنے 15 گنا جڑیں بنا کے اتنے بلند بلند پہاڑ بنائے اور اس سے زمین کے انضباط کو قائم رکھے، یہ کس کے بس کا روگ ہے؟ یہ خود بخود کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتے نا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا اللہ کی ذات۔ تو جس طرح آپ ان کی بناوٹ پر اور ان کی برکتوں پر، ان کی فوائد پر جتنا زیادہ معلومات حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان اللہ کی قدرت پر، اس کی حکمت پر بڑھتا جائے گا۔ یہی ایک چند پہلو ہیں جو آج کی اس میں ہے۔ اس کے مزید بھی کچھ اور پہلو ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔